السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے اسیران جنگ کے ساتھ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حسن سلوک۔ اسلام رحمت و شفقت، عدل و انصاف، ہمدردی و غم گساری کا مذہب ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم اور آپ کے ہر عمل میں صفت رحمت پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر سے جو قیدی مدینہ لائے گئے تھے، ان قیدیوں کو فرار ہونے سے روکا گیا، لیکن ان پر بیجا ظلم و تشدد سے روکا گیا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اسیران جنگ کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، اسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق دو چار قیدی اپنے گھر لے جائیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ حکم مسلمانوں کے اس وصف کی عملی تفسیر تھی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک قیدی ہیں، ان کا نام ابو زید ابن عمیر ہے، حضرت مصعب ابن عمیر کے بھائی ہیں۔ وہ ایک انصاری صحابی کے گھر میں قید رکھے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے بعد کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میری میزبانی کا یہ حال تھا کہ وہ خود تو کھجوروں پر گزر کرتے اور مجھے گیہوں کی روٹی کھلاتے۔ ابو العاص ابن ربی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں صبح شام کے کھانے میں روٹی ملتی تھی اور وہ لوگ خود کھجوروں سے پیٹ بھرا کرتے تھے۔ اس حسن سلوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض قیدیوں نے قید کے دوران ہی اسلام قبول کر لیا۔ ابو زید نے اپنے میزبان کی مہمان نوازی سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا۔ صاحب ابن عبید نے فدیہ ادا کر کے رہائی پائی، مگر وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں گئے، بلکہ مسلمان ہو کر کے وہیں رہ گئے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرنے لگو گے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو آپس میں رواج دو۔ اس سلام سے آپس میں ایک دوسرے کے دل میں محبت ہوگی، جس کی وجہ سے اسلام کی اچھائیاں پھیلیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔